اور جس طرح سے یعنی کہ کہا ہے کہ آپ اگر کسی کا پہلا خیال کسی کا بنتا ہے کرنا وہ ہے ایک ہمسائے کا، اور پھر ہمسائے کے بارے میں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرا ہمسایہ کہیں بھوکا تو نہیں سو گیا. اگر وہ بھوکا سویا تو پھر ذمہ داری آپ کے کندھوں پر ہے کہ اگر آپ اس کے لیے کچھ کر سکتے تو آپ نے کیوں نہیں کیا. یہ تو اپنا، اور اس کے بعد پھر یہ درجہ بدرجہ ان لوگوں کا خیال آپ پہلے کریں، اس کے بعد آپ خیال بعد میں کریں دوسروں کا. تو ہمسائے کا تو بہت شدت کے ساتھ جو ہے وہ بڑا زور دے کر اس پہ کہا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف یہ نہیں کہ میرے گھر کے ساتھ دوسرا گھر میرے ہمسائے کا ہے، میرے ملک کے ساتھ بھی کوئی دوسرا ملک اگر ہے اس کی سرحدیں لگتی ہیں تو وہ بھی ایک ہمسایہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا ایک گھر والے کے ساتھ دوسرے گھر والے کا حق ہوتا ہے. ہمارا ایک ہی کلچر تھا، ایک ہی ہمارا جو ہیریٹیج ہے، ایک ہی معاشرے کے ہم لوگ تھے. اب جس طرح سے پنجابی انہوں نے گفتگو کی پنجابی میں، اس ساری پنجابی کو میں ایک ایک حرف اس کا سمجھ رہا تھا. اور پھر میرا بھی دل چاہ رہا تھا کہ انہوں نے پنجابی میں تقریر کی ہے، کچھ جناب امتیاز عالم صاحب نے کی، میں بھی کچھ پنجابی میں تقریر کروں. لیکن اور اگر میں پنجابی بولوں گا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ مجھ سے اچھی بولتے ہیں اور میں آپ سے زیادہ اچھی بولتا ہوں. اور یہاں پہ پاکستان میں آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں جو آج تک بھی کہلاتے ہیں اپنے نام کے ساتھ. یہ حفیظ جلندری صاحب بڑے ایک نامور پاکستان کے ایک شاعر اور بڑے معتبر شخص ہو گزرے ہیں. ان کا نام تھا حفیظ جلندری. اور جو ہے وہ یہاں پہ بے شمار لوگ اپنے آپ کو محمد علی امرتسری اور کوئی اپنا یہ جی لدھیانوی، بہت سارے یہاں تھے لدھیانوی بڑے کہلاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں اپنا آپ کے ساتھ کیا نہیں یہ ہوشیار پوری ہیں. وہ اپنے نام کے ساتھ یہ نام کے ساتھ کہتے نہیں لیکن ہیں ہوشیار پوری ہے یہ، اور ویسے بھی بڑے ہوشیار آدمی ہیں. تو میں ہم بھی امرتسر سے آئے ہوئے ہیں. میرے والدین دونوں امرتسر سے ہیں. میں پاکستان میں پیدا ہوا تھا پارٹیشن کے بعد، لیکن ان کا تعلق امرتسر سے ہے. اور پھر دیکھیں نا ایک ہی جگہ سے ہیں. بہت سارے لوگ یہاں سے گئے ہیں، وہ اپنے نام کے ساتھ بہت کوئی لائل پوری اپنے نام کے ساتھ کہتا ہے. لائل پور کا نام یہاں بدل گیا لیکن وہ ابھی تک لائل پوری ہے. تو جی لاہوری ہیں، پھر اس کے بعد گجراتی ہیں، پھر اس کے بعد اپنا سیال کوٹی ہیں، تو قصوری ہیں. تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں. اور وہاں پہ بھی اپنا لاہور سویٹ مارٹ ہے. یہاں پر بھی بامبے کلاتھ سٹور تھا، ایک زمانے میں بڑا مشہور تھا. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ صرف وہ جو بیچ میں ایک بارڈر آ گیا ہے بس، وہ یعنی کہ ایک بارڈر آیا. باقی تو ہم اسی سوسائٹی کے ممبران ہیں. ہم جو ہے وہ ایک ہی کلچر ہے، ایک ہی جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ ہے. تو کھانا بھی اسی قسم کا آپ کھاتے ہیں، ہم بھی اسی قسم کا کھانا کھاتے ہیں. آلو گوشت آپ بھی کھاتے ہیں، آلو گوشت مجھے بھی بڑا پسند ہے. میرے تو نام ایسے ہی لگ گیا تھا کہ میں جناب پائے بڑے شوق سے کھاتا ہوں. کبھی پائے میں نے زندگی میں نہیں کبھی کھائے. کہتے جی سری پائے کھاتے ہیں. اور وہ کبھی تک میں نے سری کبھی نہیں کھائی، اور زبان کبھی نہیں کھائی میں نے. لائی تو لوگ زبان بھی نہیں چھوڑتے کسی کی. تو جناب میں کہہ رہا تھا کہ وہی اپنا گیا گوشت اسی پکاندے، وہی ایسی پکانے تھے. آپ گیا کہتے ہیں یا لوکی کہتے ہیں؟ لوکی بھی کہتے ہیں. یہاں دونوں چلتا ہے جی. ہاں جی، گیا یہاں کہتے ہیں پنجاب میں. تو لوکی یہاں لوکی ذرا ہمارے دور دراز علاقوں میں لوکی بھی لوگ کہتے ہیں. لاہور میں لوگ گھیا کہتے ہیں. تو اس لیے جناب یہ گونگلو شونگلو آپ بھی کھاتے ہیں، گونگلو ہم بھی کھاتے ہیں. تو جب سب کچھ اتنا کامن ہے، سانجھا ہے، تو پھر کیوں نہ ہم اپنے مسائل کو ذرا بیٹھ کے حل کر لیں، اور ان مسائل کے اندر یہ بھی چیز شامل کریں کہ ہم جناب
ہم بالکل جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ کریں گے، بزنس کریں گے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے جو ہے وہ اپنے انفراسٹرکچر کو بلڈ کریں گے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے ان فیلڈز میں، ہم اپنا مسائل کو بھی حل کریں گے، پانی کے مسئلے کو بھی باہمی مل کر بیٹھ کے حل کریں گے، مسئلہ کشمیر کو بھی حل کریں گے، اور ہم ایسے حل نکل سکتے ہیں۔ آج کل دنیا جو ہے وہ کوئی ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ ہمیں میرا خیال ہے کہ اب اس پرانے 60 سالہ ایک اسٹیٹڈ پوزیشن سے تھوڑا سا ہمیں باہر نکلنا چاہیے۔ ہم ابھی تک اس میں پھنسے ہوئے ہیں، اور یہ ہمیں جو ہے وہ پھنسانے والے بھی اسی معاشرے کے اندر ہیں، لیکن کم از کم یہ جو پھنسانے والوں کی سمجھ مجھے آج تک نہیں کبھی آئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آگے بڑھ چڑھ کے ایک دوسرے کے معاملات کو سمجھ کر بیٹھ کر ان کو سلجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس میں میں نے جو انڈین لیڈرز کو جن کا میں نے ذکر کیا ہے، میں نے ان کو بہت زیادہ اس میں کین پایا ہے۔ شاید اتنا کین میں بھی نہیں تھا، یا شاید کین تھا لیکن میں شاید ہچکچاتا تھا کہ شاید کوئی اس کا کوئی غلط مطلب نہ لیا جائے یا کوئی ایسی بات نہ ہو جائے۔ لیکن جب انہوں نے جب اس طرح کی گفتگو کی اور اس طرح کے انہوں نے خواہشات کا اظہار کیا، تو پھر مجھے بہت خوشی ہوئی، اور میں بھی بڑھ چڑھ کے اس کام کو آگے لے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور میں نے یہاں خود کہا ہے، میں نے خود جب واجپئی صاحب نے اس بات کا گلہ کیا کہ جناب دیکھیں ایک طرف تو لاہور ڈکلریشن ہو رہا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ کارگل کا وہ مس ایڈونچر کر کے میری پیٹھ پر چھرا گھونپا گیا، میں نے کہا، اور میں نے کہا بالکل واجپئی صاحب ٹھیک کہتے ہیں، ان کی پیٹھ میں چھرا واقعتاً گھونپا گیا۔ اگر میں ان کی جگہ ہوتا میں بھی یہی بات کرتا کہ یہ بالکل یعنی کہ ایک جو ہے وہ پیٹھ میں چھرا گھونپنے والی ہی بات ہے، لیکن میں اب یہ گلہ کس سے کروں پاکستان کے اندر؟ آپ جانتے ہیں کہ یہ گلہ کس سے کرنا چاہیے اور کون اس کا ذمہ دار ہے۔ یعنی اسی ایک جو پروسیس کو جو ڈی ریل کیا ہے، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی اب یعنی اس کا اتنا نقصان ہوا ہے، خود پاکستان کو اتنا نقصان ہوا جتنا کہ تصور سے باہر ہے۔ تو اب دیکھیں، اس سے پہلے جب کہ ہماری بات چیت ہوئی ہے، اس سے پہلے ہمارے ایٹمی دھماکے ہوئے تھے۔ ویسے میں مشکور ہندوستان کا کہ آپ نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے میں بڑی مدد کی آپ نے، اور بڑا کردار ادا کیا۔ تو نہ اپنا اس کی نوبت اگر نہ آتی بہت اچھا تھا، اور پھر اگر آ گئی تو دیکھیے اس کے بعد پھر صلح کے راستے کیسے کھلے ہیں، اس کے بعد پھر کس طرح سے دونوں وزیر اعظم مل کر بیٹھے ہیں، کس طرح سے پھر لاہور ڈکلیریشن ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی چیزوں میں بھی کوئی راہیں کھلتی ہیں اور راہیں نکلتی ہیں، جو بہت اچھی بات ہے کہ اگر ایسا ہوا بھی تو اس کے بعد ہم ایک اور زیادہ قریب ایک دوسرے کے آ گئے۔ اس کے بعد دور کس نے کیا وہ ایک علیحدہ سٹوری ہے، اس کے بارے میں یہاں بہت باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو یقیناً شاباش ملنی چاہیے کہ انہوں نے تو اپنی انکوائری کروائی۔ ہم یہاں کس کو شاباش دیں جو آج تک کارگل کی انکوائری میں رکاوٹ بنے بیٹھے ہیں؟ کتنے افسوس کی بات ہے یہ یعنی کہ بڑے دکھ اور بڑے افسوس کی بات ہے، لیکن ایک دن آئے گا اس ملک کے اندر جب انشاءاللہ یقیناً اس کا کمیشن بنے گا، اس کی تہہ تک پہنچیں گے، اور پھر یہ دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ جناب امتیاز عالم صاحب پھر کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں مجھے زیادہ، کبھی آپ دائیں چلے جاتے ہیں کبھی آپ بائیں چلے جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ سب کا بڑا مشکور۔ ست سری اکال جناب، ست سری اکال، کیا حال ہے سرکار؟ ٹھیک ٹھاک۔ بڑی خوشی ہوئی ان کو بھی دیکھ کر، اور ان کے ساتھیوں کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے۔ میں امتیاز صاحب ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ نے مجھے بلایا، یہ باتیں تھیں کچھ جو دل سے نکلی ہیں، یہ دل صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے نکلی ہیں۔ آپ کی کاوشوں کو میں سراہتا ہوں، آپ کے ساتھیوں کی کاوشوں کو میں سراہتا ہوں،
اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروسیس کو کامیاب کرے اور کامیابی کے ساتھ ہم سب مل کر ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھیں، اپنے مسائل کو بھی حل کریں، اپنی ترقی کے لیے نئے راستے کھولیں. اور پھر بہت اچھی بات ہے کہ ہندوستان کا GDP گروتھ ریٹ اتنا اچھا ہے. ایک زمانے میں ہمارا بھی ماشاءاللہ بہت اچھا تھا، لیکن مجھے امید ہے کہ جیسے جیسے قربت بڑھے گی دونوں کے ترقیاتی جو گروتھ ریٹس ہیں وہ اور بڑھیں گے، بہتری آئے گی، خوشحالی آئے گی. آپ اگر مضبوط اور خوشحال ہیں تو ہم بھی اپنے آپ کو خوشحال اور مضبوط سمجھتے ہیں، اور ہم اگر خوشحال مضبوط ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی اسی نظر سے اس بات کو دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کا اور رب ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آپ بھی رب کہتے ہیں، ہم بھی رب کہتے ہیں. جس رب کو آپ رب کہتے ہیں ہم بھی اس کو رب کہتے ہیں. اور ہماری ایک اور بات سن لیجئے، قرآن پاک کے جو سب سے پہلے الفاظ ہیں جس میں آتا ہے، سب سے پہلے جو آیت ہے اس میں لکھا ہے الحمدللہ رب العالمین. اس میں یہ نہیں لکھا کہ الحمدللہ رب المسلمین، الحمدللہ رب العالمین. وہ سب عالم کا رب ہے. جس کو آپ رب کہتے ہیں ہم بھی اسی کو رب کہتے ہیں، جس کو آپ پوچھتے ہیں رب کو، اس کو ہم بھی پوچھتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسانیت ہے جو بہت ضروری ہے. انسانیت ایک ایسی چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ جس کا قرآن پاک میں بھی بار بار ذکر ہے. انسان کے اچھے ہونے کا قرآن پاک بار بار اس کا ذکر کرتا ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو انسان سمجھ کے ہمیں پیش آنا چاہیے. مل کر بیٹھ کے ایک دوسرے کو انسان سمجھ کے ہمیں اپنے مسائل کو حل کرنا چاہیے. اور اگر یہ نیت ہوگی یقیناً ترقی آپ کے ملک میں بھی آئے گی، ہمارے ملک میں بھی آئے گی، اور دونوں کے لیے خوشحالی کا باعث بنے گی. تو بہت بہت شکریہ امتیاز صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کا بھی حامی ناصر ہو. پاکستان پائندہ باد.